اور ہم یہاں بتاتے ہیں کہ مرزا صاحب کتنی کذب بیانی، خیانت اور جہالت سے کام لیتے ہیں۔ ایک کتاب جو کہ سیرت النبی پر ہے، مختصر سیرت الرسول کے نام سے، چونکہ نواب صاحب کی بات آئی ہے تو یہ بھی ضمناً میں اس پر بھی آج مکمل اور تفصیل سے بات کیے دیتا ہوں۔ بڑے عرصے سے انجینئر صاحب نے وہ کلپ جو ہے نا وہ چڑھایا ہوا ہے، ہم لوگوں کو بتاتے تھے لیکن باقاعدہ کلپ بنانے کی نوبت نہیں آئی تھی، باقاعدہ ویڈیو ریکارڈ نہیں ہوئی تھی، اس لیے ان کے جو مقلدین ہیں وہ دھڑا دھڑ بانٹتے ہیں اس کلپ کو نا، کہ دیکھو جی امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کا کیا عقیدہ ہے اور یہ وہابیوں کا کیا عقیدہ ہے، ان کا عقیدہ اور ہے اور اہل حدیث کا عقیدہ اور ہے۔ اچھا، وہ کتاب مختصر سیرت الرسول ان کے بیٹے عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب کی تھی، جس میں سے کچھ جھوٹی روایات انجینئر صاحب نے پیش کی کہ ہم یہ روایتیں پیش کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ غلط ہیں اور آپ ہمیں طعنہ دیتے ہیں۔ خود دیکھیں محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے یہ روایتیں پیش کی ہوئی ہیں، تو وہ ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں؟ جب بالکل بیچارے اس حوالے سے عاجز آ گئے نا کہ ہم ان سے سند کا مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ صحیح الاسناد کی رٹ لگاتے ہیں، بتائیں کہ اس جھوٹ جو آپ نے نقل کی ہے اس کی صحیح سند کہاں ہے؟ جب وہ آج تک کسی ایک بھی اپنے جھوٹ کو سچ ثابت نہیں کر سکے تو اب ان کے پاس ہتھیار کیا ہے جی؟ دیکھیں جی فلاں بزرگ آپ کے ہیں، انہوں نے بھی یہ روایت لکھ دی ہے۔ یہ جواب ہے۔ جب دوسرے کہتے تھے نا، مثال کے طور پر کہتے جی بریلوی جب دیوبندیوں سے بات کرتے ہیں کہ دیوبندی کہتے ہیں کہ آپ کے بڑے نے یہ بات لکھی ہے، تو آگے بریلوی کہہ دیتے ہیں کہ دیکھو آپ کے دیوبندی بڑے نے بھی تو یہ بات لکھی ہے، تو دیکھیں یہ کیا بات ہوئی؟ بجائے حق کو ماننے کے اور غلطی تسلیم کرنے کہتے ہیں کہ آپ کے بابے نے بھی کی ہے۔ لیکن آج وہی بات مرزا صاحب نے اپنائی ہوئی ہے، وہی حرکت مرزا صاحب خود کر رہے ہیں، جس کا طعنہ وہ دیوبندی بریلوی احباب کو دیتے ہیں کہ دیکھیں اپنے بزرگ کی غلطی ماننے کے بجائے دوسرے کے بزرگ کی غلطی دکھا دیتے ہیں۔ تو بجائے اس کے کہ سند پیش کریں، مرزا صاحب مان لیں کہ یہ جھوٹ ہے، میں نے جھوٹ بیان کر دیا ہے، بجائے اس کے وہ کہتے ہیں جی امام محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے بھی تو یہی روایت لکھی ہے۔ ہم اس پر بھی آگے تفصیلی بات کرنے والے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے نے روایات صرف نقل کی ہیں، ان کے مطابق عقیدہ نہیں بنایا۔ تاریخ میں جس طرح کی روایات تھیں انہوں نے تاریخ لکھتے ہوئے وہ بھی ساتھ میں درج کر دی، خلفائے راشدین کی سیرت لکھتے ہوئے، اور انہوں نے باقاعدہ حوالہ دے دیا، یہ ابن عبد البر کی کتاب سے نقل کر رہا ہوں، یہ فلاں سے، یہ فلاں سے، یہ فلاں سے۔ لیکن جب انہوں نے اپنا عقیدہ بیان کیا، وہ ہم آگے بتانے والے ہیں۔ مرزا صاحب آپ کو دن میں تارے نظر آ جائیں گے انشاءاللہ۔ کبھی بھی آپ دوبارہ انشاءاللہ یہ قیامت تک چیلنج ہے کہ آپ کبھی بھی اس ویڈیو کا جواب نہیں دیں گے، آپ تو پہلے بھی کبھی نہیں دیا، لیکن اس کا تو جواب اب سوچ بھی نہیں سکتے نا، جو آپ کے اوپر آگے بات آنے والی ہے نا، جو آپ کی ہوش اڑانے والی ہے کہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے بیٹے کا عقیدہ کیا تھا، وہ ہم آگے پیش کرنے والے ہیں۔ یہاں ہم آپ کا ایک اور جھوٹ جو ہے وہ بتانے والے ہیں۔ اب یہ جو کتاب ہے نا مختصر سیرت الرسول، جس میں کچھ جھوٹی روایات سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے نقل کر دیں امام عبداللہ بن محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے، تو اس کو بنیاد بنا کر کہتے ہیں کہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا وہ تو اصلی اور بڑے حسینی تھے، کیونکہ ان کے تین بیٹوں کے نام حسین، حسن اور علی تھے۔ میں نے کہا تھا ان کا تو کچھ لینا دینا ہی نہیں محمد الوہاب صاحب کے ساتھ، وہ تو بڑے حسینی تھے۔ تو یہ آپ میں سے کتنے لوگوں کو یہ بات پتہ تھی کہ محمد ابن عبد الوہاب صاحب کے 6 بیٹوں میں سے 3 بیٹوں کے نام حسین، حسن اور علی ہیں؟ ان کے بچوں کے نام اہل بیت کے نام ہیں، انہوں نے خلفائے راشدین میں سے نام نہیں رکھے سوائے مولا علی کے، اور اپنے بچوں کا نام حسن، حسین اور علی رکھا۔ یہ کافی نہیں ہے؟ جبکہ آج کے اہل حدیث تو ان ناموں سے چڑھتے ہیں، بلکہ ان ناموں کو رکھنے سے روکتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شیعوں والے نام، نعوذ باللہ، استغفر اللہ۔ اس سے آگے ایک اور بڑا بہتان باندھ دیا نومینیٹ کر کے فضیلت الشیخ حافظ عبدالحمید عامر حافظہ اللہ تعالیٰ پر۔ اب انہوں نے نام تو نہیں لیا انجینئر صاحب نے، لیکن کہا کہ وہ ادھر جامعہ کے بڑے منتظم ہیں اور اہل حدیث تنظیم کے کنٹری لیول پہ ان کے پاس عہدہ ہے، تو وہ تو ظاہر ہے جیل میں اور کسی کے پاس بھی نہیں ہے، فضیلت الشیخ حافظ عبدالحمید عامر صاحب کے پاس ہے۔ اچھا، ان پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے ایک بندے کو کہا کہ یہ محمد علی نام کیوں رکھ رہے ہو آپ، یہ تو شیعوں والا نام ہے۔ کہ یہ جب سے سنی شیعہ دراڑ پڑی ہے نا تو سنی اس نام کو اوائڈ کرتے ہیں۔ میں آپ کو اپنے جیلم شہر کی مثال بتاتا ہوں۔ ہمارے ایک دوست تھے، وہ پیدائشی اہل حدیث تھے، بڑے کٹر، ہماری دعوت کے ساتھ اٹیچ ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ہدایت دی،
تو ان کا جب بچہ پیدا ہوا تو انہوں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا محمد علی. تو ہمارے جو جیلم شہر میں جمعیت اہل حدیث کے جو بڑے سرکردہ ہیں نا، نام لیے بغیر، وہ پاکستان لیول کی پوسٹ بھی ہے ان کے پاس، وہ ان کو ملنے کے لیے گئے کیونکہ وہ پرانا اہل حدیث گھرانہ تھا، تو وہ مطلب ان کو سپورٹ بھی کرتا تھا، فنڈنگ بھی کرتا تھا. تو جب گئے تو انہوں نے پوچھا کہ آپ نے اپنے بیٹے کا نام کیا رکھا ہے؟ تو اس نے بتایا جی میں نے اپنے بیٹے کا نام رکھا ہے محمد علی. ہو ایک اشیاں والا نام رکھ لیا جی. استغفر اللہ. ہم کہتے ہیں لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر اللہ کی لعنت. انجینئر صاحب آپ کو چاہیے تھا کہ آپ ثبوت پیش کرتے، فلاں بندے نے کہا ہے اور واقعی وہ معتبر بندہ ہے، سچا بندہ ہے اور اس نے بیان کیا ہے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ حافظ عبدالحمید عامر صاحب حافظہ اللہ تعالی خود میرے ساتھ ان کی مجلس و نشست ہوئی اس حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ یہ بالکل جھوٹ ہے میرے اوپر، اور انہوں نے کہا کہ اگر میں کسی اور کو غیر کو جا کر روکتا، جو پرایا ہے، جو ہمارا اپنا نہیں، رشتہ داری نہیں اس کے ساتھ، اس کو جا کر میں روکوں کہ تم اپنے بیٹے کا نام محمد علی کیوں رکھ رہے ہو، یہ شیعوں والا نام ہے، میں اپنے خاندان والوں کو کیوں نہ روکتا. میرے خاندان میں اتنے لوگ ہیں جن کے نام حسن، حسین اور علی ہیں، اسی طرح فاطمہ ہیں، میں اپنے خاندان والوں کو کیوں نہ روکتا. اور جس کے اپنے خاندان میں اتنے لوگ اس نام کے ہوں، بتاؤ اس پر جھوٹ باندھتے ہوئے آپ کو شرم نہ آئی؟ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ جو نام ہے نا ان کے خاندان میں، جو حافظ عبدالحمید عامر صاحب حافظہ اللہ کے خود اپنے خاندان میں ہیں. سب سے پہلے تو ان کے جو بڑے بھائی ہیں نا علامہ محمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے بیٹے ہیں عکاشہ، ان کے بھتیجے ہوئے. حافظ عبدالحمید عامر صاحب کے کیا ہوئے؟ بھتیجے. اب ان کے بھتیجے کا بیٹا ہے جس کا نام عباس ہے. بھتیجے کا بیٹا یعنی ان کا پوتا ہوا نا، ان کے بھائی کا پوتا، ان کا بھی پوتا. تو حافظ عبدالحمید عامر صاحب کا رشتے میں جو پوتا لگتا ہے، اپنے خاندان میں ہے، اپنے بچوں کا بچہ ہے، اس کا نام ہے عباس. اس کے بعد وہی بڑے بھائی علامہ مدنی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے ایک داماد کا نام ہے محمد علی. یہی نام کہتے تھے نا کہ اس سے ان کو چڑ ہے نعوذ باللہ اہل حدیثوں کو. اچھا، علامہ محمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک داماد کا نام ہے محمد علی. 2 رشتے ہو گئے. تیسرا رشتہ علامہ محمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک داماد ہیں فیض احمد بھٹی صاحب، ان کی بیٹی یعنی کہ مدنی صاحب کی نواسی، اس کا نام ہے فاطمہ. کیا نام ہے؟ فاطمہ. ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ یہ جو اہل بیت کے نام سے چڑھتے ہیں، لوگوں کو روکتے ہیں. بھی اپنے خاندان میں خود نام رکھ رہے ہیں اور لوگوں کو روکیں گے جا کر. جھوٹ بولتے ہوئے کچھ تو بندے کو کوئی حیا آنی چاہیے نا، ایسا جھوٹ بولے جو کم از کم تھوڑا مشکل ہو پکڑنا. اچھا، یہ تیسرا رشتہ تھا. چوتھا رشتہ حافظ عبدالحمید عامر صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کے پھوپھی زاد ہیں مفتی یحییٰ صاحب، بھائی ہوئے ان کے پھوپھی زاد. ان کے بیٹے کا نام علی ہے، یعنی کہ وہ حافظ عبدالحمید عامر صاحب کا چچا زاد ہوا. بیٹے کا نام کیا ہے؟ علی. اچھا، 5واں اور چھٹا رشتہ، حافظ عبدالحمید عامر صاحب کی 2 سگی پھوپھیوں کی شادی ہوئی. ایک پھوپھا کا نام ہے حسن، دوسرے پھوپھا کا نام ہے حسین. واہ واہ، کمال ہے انجینئر صاحب. آج آپ کی انجینئرنگ ہو گئی نا، ہمارے ہاتھوں اللہ کے فضل سے ہوتی رہتی ہے. یہ دیکھیں کتنا بڑا جھوٹ آپ بول رہے ہیں کہ اہل حدیث ان ناموں سے چڑھتے ہیں. حافظ عبدالحمید عامر صاحب کے ان کی 2 پھوپھا ہیں ان کے، ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے. اور اسی طرح 7واں رشتہ حافظ عبدالحمید عامر صاحب کے بڑے بھائی علامہ محمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ جن کا ذکر ہوا ہے، ان کے ایک برادر نسبتی ہیں جن کا نام ہے محمد، اور ان کے بیٹے کا نام ہے محمد علی. محمد علی. اسی طرح ایک استاذ ہیں جامعہ عصریہ میں، بہت پرانے اور بہت تعلق ان کا جامعہ میں بہت اثر و رسوخ ہے، منتظمین میں شامل ہیں، سید قطب شاہ صاحب. تو یہ حافظ عبدالحمید عامر صاحب کے بڑے معتمد خاص ہیں، یعنی جن پر ان کو بہت زیادہ اعتماد ہے. سارے معاملات ان کے مطلب ہینڈ اوور بہت سے کیے ہوئے انہوں نے. تو یہ معتمد خاص ہیں سید قطب شاہ صاحب. دونوں کا آپس میں پیار محبت تعلق تو آپ کو پتہ ہے. اچھا، ان کے اپنے بیٹے کا نام، سید قطب شاہ صاحب کے بیٹے کا نام ہے حسن. اچھا، حافظ عبدالحمید عامر صاحب نے اپنے ایک ساتھی، اپنے دیرینہ ایک جو کارکن خاص ہیں سید قطب شاہ صاحب، ان کو تو نہ روکا کہ اپنے بیٹے کا نام آپ حسن کیوں رکھ رہے ہیں، لیکن کسی پرائے کو جا کر کہہ دیا کہ محمد علی جو ہے نا وہ شیعوں والا نام ہے. خدا کا خوف کرو انجینئر صاحب، خدا کا خوف کرو.
اور ہم لوگوں سے یہ عرض کرتے ہیں کہ آپ بھی اللہ سے ڈریں۔ آپ انجینئر صاحب کے ان جھوٹے دعووں پر ایمان لے آتے ہیں اور جھوٹ پکڑے جانے کے بعد بھی توبہ نہیں کرتے اور برات کا اظہار نہیں کرتے۔ ایسے جھوٹے شخص سے جو جھوٹ بولتا ہے اور پاؤں جوڑ کر اور پورے وثوق کے ساتھ، لوگ سمجھ لیتے ہیں کہ واقعی یار ایسا جھوٹ کیسے ہو سکتا ہے، پورے یقین سے کہہ رہا ہے، پورے یقین سے جھوٹ بولتے ہیں انجینئر صاحب۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر انجینئر صاحب انصاف پسند ہوتے، اگر رتی بھر بھی ان کے اندر انصاف یا شرم و حیا کا کوئی ذرہ ہوتا تو وہ کیا کرتے؟ یہ واقعہ بیان کرنے کی بجائے وہ ان کے رشتہ داروں کو بیان کرتے۔ وہ واقعہ تو کسی، اگر انہوں نے سنا بھی ہے یہ جھوٹا قصہ تو کسی اور سے سنا ہوگا۔ یہ نام تو خود ان کے چشمدید بھی ہیں کئی ایک، وہاں رہنے والے ہیں، جہلم میں بہت سے رہنے والے لوگ ہیں جو ان کے خاندان سے ہیں اور ان کے نام یہ ہیں۔ چاہیے تھا نا کہ ان کے نام بھی بتاتے، چلو وہ قصہ بھی بتا دیتے اور ساتھ میں یہ بھی بتا دیتے کہ ان کے تو اپنے رشتہ داروں کے اتنے نام ہیں، حسن، حسین، علی، فاطمہ۔ تو اس لیے یہ جھوٹا پروپیگنڈا اہل حدیث کے خلاف مرزا صاحب کرتے رہتے ہیں اور انہوں نے باز نہیں آنا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔ اللہ ہدایت دے دیتا ہے تو کیا بات ہے، ہمارے لیے اس سے بڑی خوشی کوئی نہیں۔ لیکن ابھی تک تو ایسے نظر آ رہا ہے کہ ڈٹے ہوئے ہیں اپنی جہالت پر، اپنی گمراہی پر، اپنی ضلالت پر، جان بوجھ کر ڈٹے ہوئے ہیں۔ اب دیکھیں، کبھی شیخ توصیف الرحمن راشدی صاحب حافظہ اللہ پر الزام لگا دیتے ہیں کہ ان کا نام جو ہے نا وہ توصیف حسین تھا، تو انہوں نے بدل لیا اہل بیت کی دشمنی میں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، جھوٹ ہے۔ لیکن دوبارہ اب دیکھیں نا، بتائیں گے، ہم نے جھوٹ پکڑ لیا نا، لوگوں کو بتا دیا، کئی سال سے یوٹیوب پہ ہے، لیکن نہ تو شرم کرتے ہوئے اس سے رجوع کرتے ہیں اور نہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ نہیں واقعی ایسے تھا جی۔ اس لیے یہ لوگ باز نہیں آ رہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت دے۔